بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 7، پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ اس سلسلے میں عزیز طلبہ ہم مختلف یورپی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا جائزہ لے رہے تھے، جس سلسلے میں ہم نے پہلے پاک امریکہ تعلقات کا جائزہ لیا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے پاک روس تعلقات، یعنی سوال ہمارا بنے گا پاکستان اور روس کے تعلقات کا جائزہ لیں۔ عزیز طلبہ، روس دنیا میں دوسرا بڑا بلاک ہے جس کے اتحادی ممالک ہیں، اور گرم پانیوں پر حکومت کی خواہش اس کی بھی رہی ہے۔ اس وجہ سے پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت مختلف اوقات میں مختلف رہی ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سفارتی تعلقات۔ تو مئی 1948 میں دونوں ممالک میں سفارتی تعلقات قائم ہوئے اور اگلے برس روس میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا، یعنی روس کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات کا آغاز مئی 1948 میں ہوا۔ اس کے بعد ہے لیاقت علی خان کو دورہ روس کی دعوت۔ تو اس سے پہلے کہ سفیروں کا تقرر ہوتا ہے، روسی وزیر اعظم مارشل جوزف اسٹالن نے جون 1949 کو پاکستانی وزیر اعظم مسٹر لیاقت علی خان کو روس کے دورے کی دعوت دی۔ اب اس دورے کے لیے وقت جو تجویز کیا گیا وہ تھا اگست کا مہینہ، تاہم محترم لیاقت علی خان صاحب روسی وزیر اعظم کی اس دعوت کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ چلے گئے۔ اس کے بعد ہے روس کی تجارتی وفد کی پاکستان آمد۔ اسی سال یعنی 1949 میں جولائی کے مہینے میں روس سے ایک تجارتی وفد پاکستان آیا، اور اس وفد کا دورہ بھی تقریباً ناکام رہا۔ یعنی اس کی ناکامی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ روس کے ساتھ کوئی والہانہ گرم جوشی نہیں دکھائی گئی، اور دوسرا ان دونوں ممالک کے درمیان میں کوئی سمجھوتا بھی طے نہ ہو سکا۔ اس کے بعد دوبارہ لیاقت علی خان کو روس کے دورے کی دعوت دی گئی، اور روسی دعوت کے بعد امریکی صدر ٹرومین نے بھی پاکستانی وزیر اعظم کو دورے کی دعوت دی، تو پاکستان نے امریکہ کی دعوت کو فوراً قبول کر لیا اور روس کی دعوت کو نظر انداز کر دیا۔ اس طرح یہ قدم وہ دونوں ممالک کے درمیان فاصلے کا سبب بنا، اور یہ جو فاصلہ اس وقت قائم ہوا وہ آج تک بھی دور نہیں ہو سکا۔ لہٰذا لیاقت علی خان 1950 میں امریکہ کے دوبارہ دورے پر چلے گئے، اور پاکستان کے اس رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے روس نے پاکستان کو جانبدار ملک قرار دے دیا۔ یعنی روس نے جب دوستی کا ہاتھ بڑھایا پاکستان سے تجارتی اور سفارتی تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے وزیر اعظم صاحب کو روس آنے کی دعوت دی، تو وزیر اعظم صاحب نے امریکن نواز پالیسی اپناتے ہوئے امریکہ کا دورہ تو کیا، لیکن روس کی دعوت کو نظر انداز کر دیا۔ لہٰذا اس چیز کو لے کر دونوں ممالک کے درمیان میں ایک خلیج وہ پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد ہے یوم پاکستان کی تقریب۔ تو مارچ 1956 میں روسی دارالحکومت ماسکو میں پاکستانی سفارت خانے نے یوم پاکستان کی تقریب منعقد کی۔ اس میں روسی وزیر خارجہ نے بھی شرکت کی اور پیشکش کی جس طرح روس نے بھارت کو اسٹیل ری رولنگ مل کے قیام میں مدد دی ہے، اسی طرح ایک مل کے لیے روس پاکستان کو بھی مدد دے سکتا ہے۔ یعنی اس کی مدد کی آفر موجود تھی، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے بعد ہے تیل اور گیس کی تلاش میں مدد کا معاہدہ۔ تو مارچ 1961 میں دونوں ممالک نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے تحت روس نے پاکستان میں تیل تلاش کرنا تھا، اور روس نے 5 سال کے لیے گیس کی تلاش کے سلسلے میں بھی اپنے ماہرین کو بھیجنا تسلیم کر لیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں سابقہ تلخی کم کرنے میں مدد ملی۔ یعنی یہ خوشائن قدم تھا جو تیل اور گیس کی تلاش کے لیے جو معاہدہ کیا گیا، اس سے روس اور پاکستان کے تعلقات میں بہتری کی امید پیدا ہوئی۔ اس کے بعد ہے فضائی سروس کا اجرا۔ تو 2 برس بعد دونوں ممالک کے درمیان فضائی سروس کا اجرا بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ہے فنی اور سائنسی شعبوں میں تعاون۔ تو 1964 میں فنی اور سائنسی تعاون کا ایک سمجھوتا بھی طے پایا، اور یوں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کسی حد تک بہتر ہونے لگے۔ اس کے بعد ہے جنرل محمد ایوب خان کا دورہ روس۔ تو 1965 میں صدر پاکستان فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے روس کا دورہ کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان 3 معاہدوں پر دستخط کیے گئے، جن کے تحت سابقہ تجارت کی مالیت بڑھا کر 2 کر دی گئی،
روس نے قرضے کے طور پر 15 سے 25 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا اور ثقافتی معاہدے کے تحت مختلف فنی ماہرین، طلباء، ادیبوں اور فنکاروں کے ساتھ ریڈیو اور ٹی وی پروگراموں کے تبادلے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ روس نے پاکستان کے تیسرے پانچ منصوبے کے لیے بھی امداد دینے کا اعلان کیا۔ یعنی تعلقات میں بہتری کا آغاز 1961 میں ہوا اور یہ تعلقات مزید بہتری کی طرف بڑھے جب جنرل ایوب خان نے بھی جو ہے وہ روس کا دورہ کیا اور بہت سے شعبوں میں تعاون کے فروغ کے لیے مختلف معاہدات ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو مالی امداد بھی دی گئی۔ اس کے بعد ہے معاہدہ تاشقند۔ تو 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد جنوری 1966 میں روس نے تاشقند کے مقام پر بھارت اور پاکستان کے درمیان معاہدہ کروا کے جنگی قیدیوں کی واپسی اور علاقوں پر قبضے کا مسئلہ حل کروایا۔ یہ وہی 1965 کی جنگ ہے جس میں بھارت نے روسی ساخت کا اسلحہ بھی استعمال کیا تھا اور روس نے بھارت کی بھرپور معاونت بھی کی تھی، لیکن جب بھارت کو شکست کا سامنا تھا، یعنی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو پھر ان دونوں ممالک نے، امریکہ اور روس نے ہی پاکستان پر دباؤ بڑھایا، جنگ بند کروائی اور پھر اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان جنگی قیدیوں کی واپسی کے لیے روس کے تعاون سے معاہدہ تاشقند طے پایا۔ اس کے بعد ہے سینیٹو اور سیٹو معاہدوں سے علیحدگی۔ تو مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے دیکھا کہ امریکہ نے سینیٹو اور سیٹو کے معاہدات کے باوجود پاکستان کی کوئی مدد نہیں کی، تو انہوں نے ان معاہدات کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا، یعنی ان دونوں معاہدات سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد ہے تھرمل بجلی گھر کے لیے سامان کی فراہمی اور کراچی اسٹیل مل۔ 1973 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدے کی روح سے روس نے تھرمل بجلی گھر کے لیے جنریٹر اور ضروری ساز و سامان دیا اور اسی سال اسٹیل مل کے منصوبے کو آخری شکل دی گئی اور کراچی میں مل کی تعمیر کا کام نومبر میں شروع کیا گیا۔ اس کے بعد ہے جنیوا معاہدہ جو پاکستان، امریکہ اور روس نے جس پر مشترکہ طور پر دستخط کیے تھے، یہ جنیوا کے مقام پر 1988 میں طے پایا تھا اور اس معاہدے کی روح سے جو افغانستان سے روس نے اپنی فوجیں واپس بلوانی تھیں اور روس نے اس کی پاسداری بھی کی اور 1989 میں اپنی فوجیں جو ہیں وہ واپس بلا لیں۔ یوں افغانستان سے وہ فوجیں واپس نکلی، جہاد افغانستان ختم ہوا اور پھر سے مختلف شعبوں میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ ملا اور روس کے ساتھ ابھی بھی پاکستان کے تعلقات کی نوعیت جو ہے وہ برقرار ہے، یعنی اس میں مزید بہتری کی طرف یہ تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق یہیں تک، انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔